قربانی کا دن آئے کوشش کریں اپنے قرب و جوار میں وہ گھر تلاش کریں. آپ کو پہلے پتہ ہونا چاہیے کہ میرا فلاں پڑوسی، میرا فلاں رشتہ دار، میرا فلاں محلے دار قربانی نہیں کر رہا. قربانی کا گوشت تقسیم کرنے سے پہلے اس کے گھر میں پہنچائیں تاکہ ان کو احساس ہو کہ آج ہماری خبر کوئی رکھنے والا ہے، ہمارا کوئی کیا خیال رکھنے والا ہے. میں ایک بچے کا واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک مدرسہ کے ناظم صاحب نے ایک بچے سے کہا کہ بیٹا عید قربانی آ گئی ہے اور چھٹیاں ہو جاتی ہیں، آپ چھوٹے ہیں، آپ چلے جائیں. مدارس کے اندر عمومی طور پر کھالوں کا سسٹم ہوتا ہے، کیونکہ مدارس کا بہت بڑا ایک نظام ہوتا ہے جو کھالوں کے بلبوتے پہ چلتا ہے اور کھالیں اکٹھی کی جاتی ہیں. مدرسے کے 2-3 ماہ گزر جاتے ہیں، خرچہ برداشت کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو معتمم صاحب نے کہا کہ بیٹا آپ چلے جائیں، گھر جا کے گوشت کھا لینا، یہاں کوئی کھالیں اکٹھی کرنی ہے. تو بچے نے جو جواب دیا، اللہ کرے آپ کو اور مجھے سمجھ آ جائے. تو بچے نے کہا استاد جی بات یہ ہے، میری ماں نے کل مجھے فون کیا تھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے مدرسہ کے اندر قربانی کا گوشت آئے گا. تو میں نے کہا امی جی آئے گا. تو ماں نے کہا بیٹا ہم نے قربانی نہیں کرنی اور قربانی کا گوشت ہمارے گھر نہیں آئے گا تو لیٹ آئے گا، بیٹا آپ مدرسے میں رہ لینا، وہاں گوشت کھا کے آ جانا. تو وہ معتمم صاحب فرماتے ہیں کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی اور میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کل قیامت والے دن میں اس بچے کا مجرم بن جاؤں. تو دوستان گرامی خیال رکھنا، کل ایسا نہ ہو کہ آپ قربانی کے دن، عید کے دن اپنا پیٹ بھر کر، اپنے بچوں کا پیٹ بھر کر آپ آرام سکون سے عید انجوائے کر کے بیٹھے ہوں، لیکن آپ کے پڑوس کے اندر بیوہ عورت ہو، یتیم بچے ہوں اور وہ بھوکے اور پیاسے اور آپ کی ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہوں اور آپ کے گوشت کا انتظار کر رہے ہوں. تو کل قیامت والے دن آپ سے اور مجھ سے پوچھا جائے گا میاں خود تو نے رج کے کھا لیا اور تیرے پڑوس کے اندر تجھے خیال نہ آیا کہ ایک بیوہ تیرے گھر کا راستہ دیکھ رہی ہے کہ آج کون شاپر میں گوشت لے کر میرے گھر میں آتا ہے. تو یہ قربانی کا نظریہ ہے. قربانی صرف گوشت کھانے کا نام نہیں ہے، قربانی احساسات کا نام ہے. تو آپ نے ان لوگوں، اور پھر لوگ شاپر لے کر آپ کے دروازے پہ جب آئیں تو آپ نے ان کے ساتھ غصے کے ساتھ پیش نہیں آنا، آپ نہیں دے سکتے. ان کو صبر کا مظاہرہ کریں اور پیار اور محبت بھرے انداز میں ان سے کہیں کہ آپ تشریف رکھیں، آپ بیٹھ جائیں، ان کو پانی پلائیں. یاد رکھیں آپ اور میں تو کبھی کبھار گوشت کھا لیتے ہیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو سال بعد انتظار کرتے ہیں کہ قربانی کا گوشت آئے گا اور ہم گوشت اکٹھا کریں گے اور پھر ہم کھائیں گے. اور پھر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی سارا گوشت کھا سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں سارا گوشت آپ کھائیں تو کھا سکتے ہیں، 3 حصے کرنا مستحب عمل ہے، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، ایک محلے داروں کے لیے. لیکن یہ بھی تو مصطفیٰ کی سنت ہے کہ سارا گوشت آپ تقسیم بھی غرباء کے اندر کر سکتے ہیں. تو یہ آپ سے دستخط کا گزارش ہے کہ جب آپ قربانی کریں اپنے قرب و جوار، اپنے رشتہ داروں کو دیکھیں کہ جس کے گھر کے اندر گوشت نہیں پکا آپ اس کے گھر میں پہنچائیں، پھر آپ کو اپنی قربانی کا مزہ آئے گا اور سواد آئے گا. آپ کا دل مطمئن ہوگا کہ ہاں واقعی میں نے اللہ کی راہ میں قربان ذبح کیا ہے. اللہ رب العالمین